فرسٹریشن کا عالم آپ چیک کریں کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے چینلز بند کر دیے, اب وہ انڈیویجول اکاؤنٹس کو بھی بین کر رہے ہیں, ان پر پابندی لگا رہے ہیں. اور اس جنگی جنون میں مبتلا بھارت, پاکستان نفرت میں اتنا آگے نکل گیا ہے. پہلے تو کہتے تھے جی آرٹ کی اور فنکار کی ان کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی, لیکن سرحدیں کیا, اب تو انہوں نے انٹرنیٹ پر ان پر پابندی لگا دی ہے. تو چاہے وہ پاکستانی فنکار ہوں, سیلیبریٹیز ہوں, ایتھلیٹس ہوں, وہ اب باقاعدہ طور پر بھارت میں ان پر بین لگے ہیں. ہمارے معروف ایتھلیٹ ارشد ندیم سمیت کئی پاکستانی شخصیات کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے. اچھا, اس میں ماہرہ خان ہے, علی ظفر ہے, سجل ہے, صبا قمر, ہانیہ عامر سمیت کئی فنکاروں کے اکاؤنٹس جو ہے بالکل جی اکاؤنٹس بین کیے گئے, لیکن جو ان کے مداح ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, وہ ابھی بھی وی پی این لگا کے ان اکاؤنٹس تک ریچ کر رہے ہیں. دوسری جانب بھارتی شاعر جاوید اختر کی جانب سے پاکستانی فنکاروں پر پابندی کی حمایت پر بھی پاکستانی شوبز شخصیات نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. اداکارہ مشی خان نے انسٹاگرام ویڈیو میں جاوید اختر کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا, اور انہوں نے کہا کہ بھارت کرکٹ کو تو پہلے ہی سیاست کی نظر کر چکا ہے, اب آرٹ کو, اب ہمارے فنکاروں کو بھی سیاست کی نظر, سیاست کی بھینٹ چڑھا رہا ہے. آرٹ کو پولیٹیسائز اگر کسی نے کرنا سیکھنا ہے تو وہ بھارت سیکھے. جہاں پر بھارت اپنے میڈیا کو پولیٹیسائز کر رہا ہے, جہاں پر اپنے آرٹ کو, اپنے فنکاروں کو پولیٹیسائز کر رہا ہے, وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب پاکستانی جو مشہور سیلیبریٹیز ہیں ان کو بھی انہوں نے بین کر دیا ان کے اکاؤنٹس کو. جی, تو ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان کے معروف اداکار اور سب کے ہر دل عزیز بہروز سبزواری صاحب. تھینک یو سو مچ بہروز صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. اور جس طریقے سے بھارت ایک تو جنگی ماحول الگ بنایا ہوا ہے, دوسرے پاکستانی فنکاروں کے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس, چاہے وہ انسٹاگرام ہو, ٹویٹر ہو, اس کو بین کر دیا ہے. یہ جو بین کیا گیا ہے, اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت ایسا کیوں کر رہا ہے, کیا انہیں خوف ہے؟ اصل میں سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ کو اور سارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو. اصل میں اب ان کے پاس کوئی چارہ ہے نہیں. یہ حرکتیں کر رہے ہیں, یہ جو فنکاروں پہ بین لگا دے, دیکھیے جو کوئی سرحد ہوتی ہی نہیں ہے فنکار کی پوری دنیا میں, تو ان کی سرحد بنانے سے کوئی سرحد بن نہیں جائے گی. اور جیسے جاوید اختر صاحب جو ہیں, جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھیں, انہوں نے شاید یہ شروع کیا سلسلہ, تو وہ جاوید اختر صاحب کے لیے نہ ان کا کوئی دین ہے نہ کوئی ان کا ایمان ہے. تو بس میرے خیال سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ گئے. بہروز صاحب, وہ ایسے بیانات کیوں دیتے ہیں جبکہ وہ پاکستان آئے تھے تو بڑی ان کو اچھی عزت سے بڑا ان کو بٹھایا تھا, ہم نے کہتے ہیں نا بڑی ہاسپٹیلٹی کا ہم نے مظاہرہ کیا تھا. اس کے بعد ان کے ایسے بیانات, جس کا دین ایمان نہیں ہوتا اس کا کوئی احسان, وہ احسان فراموش کہلاتے ہیں. تو بڑے ہیں مجھ سے, لیکن میں معذرت چاہتا ہوں, تو بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اور یہ جو سبکی ہوئی ہے مودی صاحب کی, یہ جو واقعہ ہوا ہے جو انہوں نے خود بنایا ہے, اور اس سے کسی کو ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے. اور کل پرسوں سے جو سارے ڈاکومنٹس پروف آئے ہیں راؤ کے حوالے سے کہ یہ سب پلان تھا, اور آپ دیکھیں کتنی اپنی معصوم جانوں کو انہوں نے بھیٹ چڑھا دیا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن یہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ ہم کتنے ہی برے صحیح, لیکن جب ہم پہ کوئی کڑا وقت پڑتا ہے نا, ہم ایک ہو جاتے ہیں. اور جب ایک مٹھی بند ہوتی ہے نا, تو مٹھی بند کا جو گھوسا پڑتا ہے پہلا, اس سے سامنے والا بے ہوش ہو جاتا ہے. سب سے پہلے بہروز صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا. سر, ہم دیکھ رہے ہیں بھارت نے پہلے کھیل کو پولیٹیسائز کیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کا میڈیا آلریڈی پولیٹیسائزڈ ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹ کو بھی انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا ہے. مودی کی خوشنودی میں اب جاوید اختر صاحب کو بھی ہم نے بیان دیکھا, انہوں نے بڑی حمایت کی کہ جناب بالکل صحیح کر رہا ہے بھارت, پاکستان کے ساتھ دوسرے بھی قطار میں لگے ہوئے ہیں. مودی کی خوشنودی کے لیے اتنا پریشر ہے کہ ایک لبرل مائنڈ سیٹ, وہ فنکار جو سرحد کو نہیں مانتے, وہ فنکار جو مذہب, جن کہتے ہیں نا آرٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ایک یہ مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس سب ایجنڈا کو سپورٹ کر رہا ہے. ایسی بھی کیا مجبوری ہے ان کی؟ نہیں, ایسی مجبوری نہیں ہے. اصل میں کوئی 1.5 ارب کی آبادی ہے ہندوستان کی, اور ہماری 25 کروڑ ہے.
ٹھیک ہے, یہ ذرا سمجھیے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ دیا ہے اس 25 کروڑ میں, تو وہ جیلس ہیں. اگر فواد خان پہ بین نہیں لگتا 6 برس پہلے, تو اس وقت فواد خان, میں چیلنج کرتا ہوں اس بات پہ, سب سے بڑا اسٹار ہوتا بالی ووڈ کا. وہ گھبرا گئے, اس لیے بین لگایا گیا. جاوید شیخ نمبر 1 کیریکٹر ایکٹر ہوتے اس وقت, بین لگا دیا گیا. تو بھائی یہ میں کتنے نام گناؤں, یہ تو آیا ہے سب پہ. لیکن بہروز صاحب وہ وہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنگ نہیں چاہتے ہوں گے, جن کو ہیٹریڈ بیانیہ پسند نہیں ہوگا, لیکن ان کو جگہ نہیں ملتی, ان کو میڈیا پر آنے نہیں دیا جاتا. ہمارے دوست ہیں, وہ قریبی دوست ہیں, ہم نے ساتھ کام کیا ہوا ہے, وہ بالکل نہیں چاہتے. اور میں آپ کو بتاؤں 80% لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس قسم کی کوئی چیز ہو. یہ تو مودی صاحب جب سے تشریف لائے ہیں, انہوں نے جو وہ ہندو بیانیہ بنایا ہے, اس کے بعد سے یہ سارا سلسلہ زیادہ ایسکلیٹ کر گیا ہے. ورنہ تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. میں تو نہیں سمجھتا, اور نہ ہی میں جتنے بھی فنکاروں سے ملا ہوں انڈیا کے, وہ بہت ہمبل ہیں, وہ پیار کرتے ہیں ہمارے ڈراموں سے. آپ کی سوچ ہے, میں اب یہاں نام نہیں لے سکتا, بیچارے وہاں مشکل میں آ جائیں گے, لیکن جو طے ہے وہ طے ہے. اب انہوں نے بین لگا دیا ARY پہ, جو ARY اتنی زبردست نیوز میں ساری حقیقت میں بتا رہا تھا, انہوں نے سب سے پہلے بین لگایا ہے ARY پہ. تو لگا دے بین, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, دنیا تھوڑی رک جائے گی. یہ سمجھتے ہیں ان کے بین لگانے سے, ان کے چینلز روکنے سے دنیا رک جائے گی. سچ نہیں چھپ سکتا, تھوڑی ٹھہرتا ہے, بین لگانے سے سچ نہیں چھپ سکتا. یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. بہروز صاحب ہمارے ساتھ تھے, تھینک یو سو مچ. اور بھائی آپ کہتے ہیں نا کہ